اللہ رب العالمین نے 9 نشانیاں یا 9 معجزے مفصل اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا. اب وہ 9 نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. اگر انسان قرآن کا مطالعہ کرے، اللہ رب العالمین کی کتاب کا مطالعہ کرے، تو واضح ہو جائے گا کہ اللہ نے آخر اس قرآن میں کیا فرمایا ہے کہ بڑی بڑی قومیں جو ہے شرک اور بدعات چھوڑ کر کے دین اسلام کی طرف آ گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث دیکھیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگو تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے. یہ اصول بیان کیا. یہ نہیں کہا کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم اپنے دادا کو، اپنے پردادا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے ہو، اسی راستے پہ لگ جاؤ. یہ اصول نہیں بیان کیا. نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے. پس جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا، یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے. اللہ تعالیٰ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے. لیکن یہ امتیں رسولوں کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں، محض اس لیے کہ جب اول یہ رسول ان کے پاس آئے تو فوراً بغیر غور و فکر کیے ان کا انکار کر دیا. اور یہ پہلی مرتبہ کا انکار ان کے لیے مستقل حجاب بن گیا، اور وہ یہی سوچتے رہے کہ ہم تو پہلے انکار کر چکے ہیں، اب اس کو کیا ماننا. نتیجتاً ایمان سے وہ محروم رہے. اگر کوئی آدمی صحیح بات بتا رہا اور آپ کو معلوم ہے کہ بالکل یہ اتھارٹی کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، تو ہم کو ایسا، میرا کہنے کا مطلب ہے میں تو یہ سوچ رہا تھا، میری رائے تو یہ تھی، میری فکر تو یہ تھی، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، آپ نے اس کا غلط مطلب سمجھ. ادھر ادھر کہنے کی ضرورت، آپ کے پاس نص موجود ہے، دلیل موجود ہے، ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مسلمان آمنا و صدقنا اور جو ہے ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، یہی سب سے اہم چیز ہے. آدمی جو ہے پہلی دفعہ کسی کو غلط ٹھہرا دیتے ہیں اور بعد میں اس کو ماننا بہت بھاری پڑتا ہے کہ دیکھو میں نے اس کو 2 ہفتہ پہلے، 1 سال پہلے میں اس کو برا کہہ رہا تھا، آج میں اس کو کیسے تسلیم کروں. حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ آج جو کچھ وہ بول رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، لیکن اب ماننے نہیں دے رہے کیونکہ اس کے اندر کبر ہے، اس کے اندر گھمنڈ اور غرور ہے کہ اب ہم کس طرح سے اس کو ہم تسلیم کریں. تو اللہ نے فرمایا ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. اللہ تعالیٰ اسی طرح سے مہر لگا دیتا ہے جو حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں، حد سے بڑھنے والے لوگوں کو اللہ مہر لگا دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، سو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم قوم تھے. رسولوں کے عمومی ذکر کے بعد حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ رسول کے تحت میں وہ بھی آ جاتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا شمار جلیل القدر رسولوں میں ہوتا ہے اس لیے خصوصی طور پر ان کا الگ ذکر فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ معجزات بالخصوص 9 آیات بینات جن کا ذکر اللہ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 101 میں کیا ہے. وَلَقَدْ آتِينَا مُوسَىٰ 9 آیات. اللہ رب العالمین نے 9 نشانیاں یا 9 معجزے مفصل اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا. اب وہ 9 نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. یہاں 5 ہے. پھر اللہ رب العالمین نے عصا یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور پھر ید بیضا
یہ کل کتنے ہو گئے؟ 7. اور وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یعنی کہ قحط سالی اور پھلوں میں کمی. یہ کل کتنے ہو گئے؟ 9. یہ بڑی نشانیاں ہیں، بڑے معجزے ہیں جو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا. جیسے کہ طوفان آیا، یہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ، ٹڈیاں، وَالْقُمَّلَ، اور گھن کا کیڑا، ایک طرح کا کیڑا ہوتا ہے یا جوں، وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، اور ضفادع بولتے ہیں میڈر کو، اور والدم خون کو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے لگاتار یہ عذاب بھیجا قوم فرعون میں. فرعون کے لوگ ماننے والے حد سے گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر، معجزے کے طور پر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں عصا کو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے عصا دیا، لاٹھی دی، تو ایک مقابلہ ہوا ان کفار سے. اسی بیچ میں اللہ نے حکم دیا فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈال دی، ایکا، اور اس کے بعد بالکل اژدہا بن گیا واضح طور پر، ثعبان مبین. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو اپنے جیب سے نکالتے تو بالکل چمکتا ہوا نظر آتا، دیکھنے والوں کو لگتا کہ بالکل چمک رہا ہے ہاتھ. تو اللہ رب العالمین نے یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو دیا جو یہ قرآن کریم میں موجود ہے. اور اسی طرح سے جراد جو ہے، ٹڈیاں جو ہے، آپ کی سبزیاں ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہم لگاتے ہیں تو کھا جاتے ہیں کیڑے. اور قمل، یعنی گویا کہ اللہ رب العالمین نے بطور عذاب ان پر بھیجا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، رسول کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عذاب سے دوچار کر دیتا ہے. اللہ چاہے گا تو اس پر عذاب بھیج دے گا. جیسا کہ قرآن کریم سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرعون جو اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے انہی کی موجودگی میں موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے کہ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ عذاب ہم سے اٹھا لے. یہ جو ٹڈی ہیں، یہ جو جراد ہے، یہ قمل ہے، یہ ضفادع ہے، یہ جو میڈک ہے، یہ جو خون ہے، پانی پیتے تو اس میں خون سا ہوتا. اور اسی طرح سے جو ہے اللہ رب العالمین نے یہ معجزہ بطور نشانی کے لیے دیا تاکہ لوگ دیکھے اور عبرت حاصل کرے کہ جس طرح ایک طرف انسان یہ کہہ رہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، سارا کنٹرول میرے پاس ہے، اور ایک طرف اتنا لاچار اور مجبور اور بے بس ہے آدمی کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں. آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری ہی وجہ سے دنیا چل رہی ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر رحم فرمایا کہ تم زندہ ہو، یا تمہاری حالت اللہ چاہے گا تو بگاڑ کے رکھے. تو میرے بھائی، اگر انسان قرآن کا مطالعہ کرے، اللہ رب العالمین کی کتاب کا مطالعہ کرے، تو واضح ہو جائے گا کہ اللہ نے آخر اس قرآن میں کیا فرمایا ہے کہ بڑی بڑی قومیں جو ہے شرک اور بدعات چھوڑ کر کے دین اسلام کی طرف آ گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یقیناً اس قرآن کے اندر عبرت ہے، نصیحت ہے، اور جو مردود اقوام ہیں، جو ہلاک ہوئی، جو اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، کیوں بھیجا؟ اتنے شریف تھے تو اللہ نے ان پر عذاب کیوں مسلط فرمایا؟ کیوں اللہ نے اسے عذاب سے دوچار فرمایا؟ نہیں میرے بھائی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس نے شرک کیا، اس نے جو ہے رسولوں کو قتل کیا، رسولوں کی نافرمانی کی، پھر اللہ نے ان پر عذاب دیا. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين. پھر جب ان کو ہمارے پاس سے صحیح دلیل پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگے یقیناً یہ صریح جادو. دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام بالکل اپنے دعوے پہ سچے، اور یہ جادو بھی نہیں ہے. دیکھیے تمام کے تمام جو ان کے اشیاء تھے، سامان تھے، سب وہ نکل گئی، وہ سانپ سب کو کھاتے چلے گئے. یہ تو عجیب بات ہے، جادوگر سب فیل ہو گئے. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس صحیح دلیل کی نسبت جبکہ وہ تمہارے پاس پہنچی ایسی بات کہتی ہو؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے. ولا يفلح الساحرون، اللہ نے گارنٹی دی
کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب آپ دیکھ لیجئے جو نچھتر لوگ ہیں وہ بیچارے پریشان پھٹے پرانے پہنے ہوئے رہتے ہیں، ان کی حالت دیکھ کر کے آپ پہچان لیں گے جب ان کے پاس اتنی صلاحیت ہے، جب یہ سب کچھ انہی کے ہاتھ میں ہے، پھر اتنے مجبور کیوں؟ سوچو، تو اللہ فرماتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، جادوگر کبھی کامیاب نہیں۔ نچھتر لوگ ہیں، نجومی لوگ ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، جو آپ کو معلوم ہے کہ سارا علم اللہ کے پاس ہے، غیبی امور ہیں وہ کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اب اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ تو میری وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، تو جان لیجئے کچھ آگے چل کر آپ کو مطلع صاف ہو جائے گا، آپ دیکھ لیں گے کہ اس کے اندر کچھ بھی اب نہیں ہے، تو کامیاب نہیں ہوں گے جادوگر۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين۔ وہ لوگ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے، اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے اور ہم تم دونوں کو کبھی نہ مانیں گے۔ اس آیت کریمہ میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمارے باپ اور دادا کے راستے سے ہٹا کر ایک جو نیا دین لے کر کے آپ آئے ہو وہ ہم پر فورس کرو کہ اس کو ہم مانیں اور ہم اپنے باپ دادا کو چھوڑ دیں اور تمہاری نام نامی دنیا میں ہو، اس لیے اگر یہ کام کر رہے ہو تو کیا کہا، اور ہم تم دونوں کو کبھی نہیں مانیں گے، اگر یہی ہے تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عجیب بات ہے میرے بھائی، آپ غور کیجئے، آج بھی یہی روش، یہی راستہ ہمارے چند فرقے والے بھی یہی انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں میں سے جو کچھ گروہ ہیں وہ اسی پر قائم ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا کرتے پایا ہے، اس کو قرآن سے کوئی مطلب نہیں، اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے کوئی مطلب نہیں۔ اگر آپ ایک طرف قرآن کی آیت پیش کریں، ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ ثابت کریں، چاہے وہ نماز کا طریقہ ہو، چاہے وہ حج کے طریقے ہوں، چاہے وہ دیگر طریقے ہوں، اگر آپ ان کو قرآن اور حدیث سے بتلائیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے راہ راست سے بھٹکے ہوئے، یہ وہابی لہابی لوگ ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ دین سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، یہ ان کا نام دیں گے، حالانکہ وہ خود ہی دین سے ہٹے ہیں۔ وہ خود ہی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا کرتے پایا۔ اللہ نے قرآن میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کہیں بھی یہ اصول نہیں بیان کیا ہے کہ باپ دادا جو کرے وہی دین ہے، یہ کہیں یہ اصول نہیں۔ اللہ کا اصول اور قرآن میں اللہ نے فرمایا جو اللہ فرما رہا ہے وہی دین ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تعلیم دی ہے وہی دین ہے۔ اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث دیکھیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگو تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے، یہ اصول بیان کیا۔ یہ نہیں کہا کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم اپنے دادا کو، اپنے پردادا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے ہو، اسی راستے پہ لگ جاؤ، یہ اصول نہیں بیان کیا۔ پتہ یہ چلا دین ایویڈنس اینڈ جو ہے اتھینٹک سے ہی چل رہا ہے، یہ نہیں کہ رائے سے، یہ نہیں کہ فکر سے، یہ نہیں کہ کسی ایک لوگوں کے بنائے ہوئے اصول سے یہ دین چل رہا ہے، نہیں، اس دین کا نام ہے قرآن اور سنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لو گے، اگر تم مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو موطا امام مالک میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھام لیا
تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ، کبھی ذلیل نہیں ہوگی، کبھی گمراہ نہیں ہوگی. ایک طرف ہزاروں کی تعداد ہوگی اور ایک طرف آپ قرآن کی آیت پڑھیں گے، ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کریں گے. کسی میں وہ ہمت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی موجودگی میں کوئی کھڑے ہو کر کے یہ کہہ دے کہ حدیث کو سائڈ کرو، میں جو بول رہا ہوں وہ اہمیت ہے. میرے بھائی کو تھوڑی دیر کے لیے کہہ سکتا ہے لیکن وہ ذلیل ہوگا، وہ رسوا ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سامنے اپنی رائے کو، اپنی فکر کو اور اپنے اصول کو بیان کرے. نہیں، دین اصل ہے، توحید اصل ہے اور کتاب و سنت ہی اصل ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں دین کے نام پر، وہ دین نہیں. وقال فرعون ائتونی بكل ساحر علیم، اور فرعون نے کہا میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو. فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، پھر جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو. فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين. سو جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے، یقینی بات ہے کہ اللہ اس کو ابھی درہم برہم کیے دیتا ہے. اللہ ایسے فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا. ہاں، دو تین باتیں بہت اہم ہیں. دیکھیے کیا کہا، جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم لائے ہو جادو، یقینی بات ہے کہ اللہ اس کو ابھی درہم برہم کیے دیتا. ابھی موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے تھے یہ جادوگر اور اپنے آپ کو بہت قابل سمجھتے تھے. جب دیکھا کہ معاملہ کچھ الٹ ہی ہو رہا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام مضبوطی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور جو کچھ وہ بول رہے تھے بالکل صاف دکھ رہا ہے ان کو، تو وہ یہ کہنے لگے کہ یہی جادوگر ہے. کیا کہنے لگے؟ جب اللہ نے فرمایا کہ یہ جو اپنے دعوے پہ ہیں ابھی میں ان کو بتا رہا ہوں، ابھی میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو جادو کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑائی کے درجے میں رکھنا چاہتے ہیں، ابھی میں ان کو سمجھا دیتا ہوں. گویا کہ کبھی جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتے. ان اللہ سیبطل ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. اور پھر ایک بات اللہ نے فرمایا کہ مفسد لوگ جو ہے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ ایسے فسادیوں کو، ایسے جو ہے مجرم کو، ایسے جرائم پیشہ اختیار کرنے والے لوگ جو ہے اپنے آپ کو سوچنے میں کامیاب ہو جاؤں، اللہ کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا. چاہے وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کسی بھی ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر کے اسلام کے خلاف وہ سازش کر رہے ہوں، یاد رکھیے وہ کبھی کامیاب. قیامت کی صبح تک، قیامت تک یہ اسلام صاف و شفاف طریقے پر رہے گا. لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق منصورین لا یضرهم من خالفهم حتی یأتی امر اللہ. قیامت تک ایک گروہ ایسا ہوگا جو حق بات لوگوں کو سمجھا رہے ہوں گے، بیان کر رہے ہوں گے، لوگ اس کو ذلیل کرنا چاہیں گے، لوگ اس کو نقصان پہنچانا چاہیں گے، اللہ کی مدد اس پر ہو رہی ہوگی. ایک بڑی بات ہے. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. اور اللہ تعالی حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دیتا ہے، وہ مجرم کیسا ہی ناگوار سمجھے. اللہ تعالی حق کو ثابت کر کے رکھتا ہے. ایک طرف کفار اور مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے پیدر پہ تھے، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغام تھے اس کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ لوگوں کے سامنے ہم بیان کریں کہ یہ جو دین ہے یہ اسپیشل نہیں ہے. اللہ نے ثابت کیا، اللہ رب العالمین نے ثابت کیا کہ جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دے کر کے بھیجا ہے وہی اصلی ہے، اسپیشل ہے. اس کے علاوہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں سب باتیں.
میرے بھائی دین ہی اہم ہے، قرآن ہی اہم ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے کہ بار الہ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالی ہم سب کو شرک و بدعات سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو برے فعل سے بچائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.